بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے حسن منظر کا افسانہ سفید آدمی کی دنیا کا مابعد نوبادیاتی مطالعہ۔ یہ افسانہ حسن منظر کے افسانوی مجموعہ رہائی میں 1981 میں چھپا۔ حسن منظر 4 مارچ 1934 کو ہاپر، اتر پردیش، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ یہ ممتاز پاکستانی فکشن نویس، متعدد ناول اور افسانوی مجموعوں کے مصنف اور بچوں کے لیے بھی کئی کتابیں انہوں نے تحریر کی ہیں۔ افسانے کا آغاز کرتے ہیں۔ افسانہ سفید آدمی کی دنیا ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جو اپنے والد کی ملازمت کے باعث مختلف ملکوں خصوصاً ساؤتھ افریقہ اور سیریرا لیون مغربی افریقہ میں رہتا ہے۔ اس مسلسل نقل مکانی کی وجہ سے اس کی زندگی میں کسی ایک مستقل گھر یا شناخت کا احساس پیدا نہیں ہو پاتا۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بڑی معصومیت سے دیکھتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی میں بچہ مختلف لوگوں، خاص طور پر اپنی دادی اور بڑوں کی گفتگو سے یہ محسوس کرتا ہے کہ معاشرے میں گوروں اور کالوں کے درمیان واضح فرق کیا جاتا ہے۔ اسے حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف مذہب اور اخلاقی تعلیمات برابری کی بات کرتی ہیں، جبکہ عملی زندگی میں نسلی امتیاز اور تعصب عام ہے۔ دادی کے خیالات اور دیگر کرداروں کے رویے اس نوبادیاتی ذہنیت کو ظاہر کرتے ہیں جس میں گورے کو خود کو برتر سمجھتے ہیں۔ مزید یہ کہ بچہ مختلف ممالک میں رہ کر یہ بھی دیکھتا ہے کہ سفید فام لوگ اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں اور زمین کو مستقل وطن کی بجائے ایک عارضی قیامگاہ سمجھتے ہیں۔ آخر میں بچہ ان تمام باتوں کو دیکھ کر گہرے سوالات میں الجھ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر سب انسان برابر ہیں تو پھر گورے اور کالے میں فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی الجھن میں وہ معصومیت سے سوال کرتا ہے کہ آخر ایک سفید آدمی کو کتنی زمین چاہیے ہوتی ہے اور کیوں وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ جگہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ بچے کے یہ سادہ مگر گہرے سوالات پورے نوبادیاتی نظام کو چیلنج کرتے ہیں اور قاری کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور یہی مابعد نوبادیاتی فکر ہے۔ تھوڑا سا افسانے کے کرداروں کے حوالے سے، اس میں ایک کردار دادی کا ہے۔ دادی کہاں پہ رہ رہی ہے؟ وہ ساؤتھ افریقہ میں ایک شہر ہے پریٹوریا۔ پریٹوریا صوبہ کوٹنگ میں جنوبی افریقہ کے شمالی حصے میں ایک شہر ہے۔ پریٹوریا میں سفید فام نسلی اکثریت میں ہیں اور تاریخی وجوہات کی بنا پر اہم معاشی اور سماجی عہدوں پر فائز ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود کو معاشرے کا ایک بااثر حصہ سمجھتے ہیں۔ افریکانیر وہ گورے لوگ ہیں جو ساؤتھ افریقہ میں صدیوں سے آباد ہیں اور ان کے باوجود زیادہ تر ڈچ، جرمن اور فرانسیسی تھے۔ اب بچے کی رہائش کہاں پہ ہے؟ یہ سیریرا لیون ویسٹ افریقہ میں رہتا ہے، مغربی افریقہ میں واقع ایک ملک ہے۔ سب سے پہلے ہم افسانے کے عنوان پہ بات کرتے ہیں۔ افسانے کا عنوان سفید آدمی کی دنیا اور مابعد نوبادیات۔ مابعد نوبادیاتی فکر کے تناظر میں افسانے کا عنوان سفید آدمی کی دنیا ایک علامتی اور تنقیدی بیان ہے جو پورے نوبادیاتی نظام کی ساخت کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ عنوان اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جدید دنیا کی تشکیل میں سفید فام نوبادیاتی طاقتوں نے مرکزی کردار ادا کیا اور اپنی تہذیب، علم، قانون اور اقدار کو عالمی معیار کے طور پر مسلط کیا۔ اس عمل میں غیر سفید اقوام کو حاشیے پر دھکیل دیا گیا۔ اب اس عنوان میں مابعد نوبادیاتی فکر کیا ہے؟ افسانے کا عنوان سفید آدمی کی دنیا مابعد نوبادیاتی تناظر میں اس حقیقت کی علامت ہے کہ اگرچہ نوبادیاتی نظام ختم ہو چکا ہے مگر اس کی قائم کردہ فکری، ثقافتی، معاشی برتری آج بھی برقرار ہے۔ موجودہ دور میں عالمی طاقت، علم، میڈیا اور ترقی کے معیار اب بھی زیادہ تر مغربی دنیا کے زیر اثر ہیں۔ یہاں ٹیکنالوجی، علم اور بیانیہ سازی کے بڑے پلیٹ فارمز مخصوص طاقتور معاشروں کے زیر اثر ہیں۔ اس کے نتیجے میں دنیا کو دیکھنے سمجھنے کا زاویہ بھی ایک خاص مرکز کے گرد گھومتا رہتا ہے، جس کے باعث غیر مغربی اقوام حاشیے پر دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرح یہ عنوان ماضی اور حال دونوں میں طاقت کے غیر مساوی تقسیم کو بے نقاب کرتا ہے، اور یہ تصور خاص طور پر ایڈورڈ سعید کے پیش کردہ اورینٹل ازم استشراق
کی فکری عکاسی کرتا ہے، جس کے مطابق مغرب نے مشرق کو ایک دوسرا عذر بنا کر پیش کیا اور اپنی برتری کو علمی و ثقافتی سطح پر قائم رکھا۔ افسانے کا سب سے پہلا موضوع رنگ، نسل اور شناخت کی کشمکش۔ یہ افسانہ نوآبادیاتی ذہنیت اور نسلی برتری کے رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں مصنف حسن منظر نے ایک بچے کی معصوم نظر سے معاشرتی امتیاز اور شناخت کے مسئلے کو نمایاں کیا ہے۔ جیسے وہ اپنی دادی کے بارے میں کہتا ہے، مجھے اپنی دادی کی شکل نظر آنے لگتی ہے جو جنوبی افریقہ میں پریٹوریا میں رہتی ہے۔ مجھے اس بڑھیا سے نفرت ہے۔ وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہے اور اس کا گھر ایسے علاقے میں ہے یہاں بس بہت امیر آدمی رہ سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے علاقے میں نہ افریقہ کے لوگ ہیں نہ ایشیا کے، صرف گورے لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے وہ بڑھیا زہر لگتی ہے۔ اس اقتباس میں بچے کی دادی ایک ایسی نوآبادیاتی اور نسلی برتری کی ذہنیت کی نمائندگی کرتی ہے جس میں گورے خود کو دوسروں سے الگ اور بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ ایک ایسے علاقے میں رہتی ہے یہاں صرف امیر اور سفید فام لوگ بستے ہیں، اور فخر سے کہتی ہے کہ وہاں نہ افریقی ہیں نہ ایشیائی، جس سے اس کی نسلی تعصب پر مبنی سوچ واضح ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بچہ اس سے نفرت محسوس کرتا ہے، گویا وہ اس امتیازی رویے کو فطری طور پر قبول نہیں کرتا۔ اب اس میں مابعد نوآبادیاتی فکر کیا ہے؟ یہ افسانہ نوآبادیاتی ذہنیت اور نسلی برتری کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی رویے آج بھی مختلف شکل میں موجود ہیں۔ دادی کا صرف گوروں کے علاقے میں رہنا آج کی بند اور اشرافیہ کمیونٹیز کی یاد دلاتا ہے۔ یہاں طبقاتی اور نسلی فاصلے برقرار ہیں، جبکہ بچے کا اس سوچ کو رد کرنا اس بات کی علامت ہے کہ نئی نسل اس امتیاز کو قبول کرنے کی بجائے مساوات کی طرف مائل ہے۔ اور اس اقتباس میں ایڈورڈ سعید کا پیش کردہ اورینٹلزم کا اطلاق ہوتا ہے۔ قانونی اور سماجی رویے اگلا موضوع۔ اس افسانے میں بچہ اپنے والد سے سادہ سوالات کرتا ہے، لیکن انہی سوالات کے ذریعے نوآبادیاتی نظام کی حقیقت کھلتی ہے۔ ایک دن وہ بچہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ ساؤتھ میں کیوں نہیں رہتے۔ یہاں ساؤتھ سے مراد ساؤتھ افریقہ ہے، یہاں پہ اس کی دادی رہتی ہے، یہاں پہ امیر لوگ رہتے ہیں۔ والد نے امیر لوگ اور اس کے ساتھ سفید فام لوگ۔ والد نے سوال کے جواب میں اس سے پوچھا کہ کیا وہ وہاں رہنا چاہتا ہے، مگر بچے نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، بس وہ جاننا چاہتا ہے۔ کچھ دیر بعد بچے نے دوبارہ اپنے والد سے پوچھا کہ کیا اس کے دادا واقعی ایک گرا ہوا آدمی تھا۔ والد نے اس بار نہایت سنجیدہ اور پرتماد لہجے میں جواب دیا کہ اس کا دادا گرے ہوئے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے آدمی تھے۔ اب یہاں پہ اس کو گرا ہوا آدمی اس لیے کہا گیا کہ اس کی دادی اپنے شوہر یعنی اس کے دادا کو گرا ہوا آدمی کہتا تھا، کیونکہ اس نے ایک بلیک عورت یعنی سیاہ فام عورت سے شادی کی تھی۔ اس جواب سے بچے کو محسوس ہوا کہ اس کے والد دل سے بات کر رہے ہیں اور ان کے الفاظ میں سچائی اور یقین موجود ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اور سوال کرتا ہے، اس کے حوالے سے اقتباس دیکھیے۔ یک لخت میں نے پوچھا، ڈیڈ، گرینڈ پا کے ساتھ اس دوسری عورت کو ساؤتھ میں رہنے کی اجازت حکومت نے کیوں نہیں دی تھی؟ ڈیڈ نے جھمکتے ہوئے کہا، یعنی انہوں نے بڑی آہستگی سے اور شرمندگی سے کہا، شاید اس لیے کہ وہاں جگہ کم ہوگی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ رات کو ممی اکثر اپنا میڈیسن کا رسالہ پڑھتے ہوئے ڈیڈ سے کہتی ہے، Here is another one of those ads, immigration to South Africa۔ یہ رہا ایک اور ایڈورٹیزمنٹ، آپ جنوبی افریقہ بسنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اشتہار جو لندن سے آنے والے اس رسالے میں ہمیشہ چھپتا ہے، میں نے بارہا سنا ہے۔ اگر آپ جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹس بسنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم آپ کا سامان پیک کرنے اور وہاں بیچنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ساری دنیا کو جنوبی افریقہ میں بسنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور صرف میرے دادا اور اس اندھیری عورت کے لیے وہاں جگہ کی تنگی تھی۔ اندھیری عورت، وہ ڈارک وومن کا ترجمہ وہ اندھیری عورت کا رہا ہے۔ یہ اقتباس نسلی تعصب اور نوآبادیاتی ذہنیت کو بے نقاب کرتا ہے۔ والد جگہ کی کمی کا بہانہ بنا کر حقیقت چھپاتے ہیں، حالانکہ اصل مسئلہ نسل ہے۔ اب اس میں مابعد نوآبادیاتی فکر دیکھتے ہیں۔ یہ اقتباس قانونی اور سماجی سطح پر قائم نسلی تعصب کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہاں جگہ کی کمی جیسے بہانے دراصل رنگ نسل کی بنیاد پر امتیاز کو چھپاتے ہیں۔ آج کے دور میں نسلی اور سماجی امتیاز اکثر کھلے طور پر نہیں بلکہ قوانین اور پالیسیوں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر یونائٹڈ اسٹیٹ، یونائٹڈ کنگڈم اور آسٹریلیا میں امیگریشن قوانین بعض قومیتوں کے لیے زیادہ سخت ہو سکتے ہیں، جبکہ کینیڈا اور جرمنی میں شہریت کا عمل بظاہر مساوی ہونے کے باوجود بعض گروہوں کے لیے زیادہ پیچیدہ محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح فرانس اور اٹلی جیسے معاشروں میں سماجی سطح پر غیر اعلانیہ تفریق بھی دیکھی جاتی ہے، یہاں جو کچھ لوگوں کو تعلیم، روزگار اور رہائش میں غیر مساوی مواقع ملتے ہیں۔ یوں یہ تمام مثالیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آج بھی امتیاز موجود ہے، مگر وہ کھلے انداز کی بجائے نظام اور رویوں کے اندر چھپی ہوئی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے نسل اور رنگ کی بنیاد پر تفریق۔ اس افسانے میں خاندانی رشتوں کے پردوں میں دراصل نوآبادیاتی سماج کی نسلی درجہ بندی اور طاقت کے نظام کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ دادا کا ڈچ اور دادی کا افریکانیر ہونا اس تاریخی پس منظر کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں یورپی النسل گروہ خود بھی داخلی سطح پر برتری اور شناخت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ تاہم اصل تناؤ اس وقت شدت اختیار کرتا ہے جب دادا ایک غیر سفید عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں جو نوآبادیاتی بیانیے میں قائم کردہ نسلی حدود کے خلاف ورزی کی تصور کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے بچہ حکومتی رویے کو اس طرح بیان کرتا ہے: میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حکومت نے انہیں یا یہ کہ اس عورت کو جنوبی افریقہ میں ان کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور وہ ایک بار جب وہ ڈربن میں اس کے ساتھ ٹیکسی میں کہیں جا رہے تھے تو دونوں کو پولیس اسٹیشن پکڑ کر لے جایا گیا تھا کیونکہ دونوں کی رنگت فرق تھی اور اس بات کے حکومت خلاف تھی۔ حالانکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں نیگرو عورت کے ساتھ کوئی انڈین مرد یا نیگرو مرد کے ساتھ کوئی برٹش عورت یہاں چاہے جا سکتے ہیں، مووی دیکھنے، سرکس میں یا باہوں میں باہیں ڈال کر ٹہلنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ مزید ایک اور کوٹیشن دیتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کالے لوگوں کے لیے ڈارک کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ ڈارک سے اس بچے کے ذہن میں جو چیز آتی ہے، ڈارک کا مطلب میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ لوگ اندھیرے سے ڈرتے ہیں اور ہر اس چیز سے جو اندھیرے کی طرح کالی ہو۔ اسکول کے پلیز میں نے شیطان کو کالے کپڑے پہنے اور منہ پر کالک ملے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں ہم رہتے ہیں افریقہ میں، اسے بھی پہلے اندھیرا براعظم کہا جاتا تھا، لیکن خود مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ میں کالے لوگوں سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ یہاں ڈارک کا لفظ صرف رنگ نہیں بلکہ منفی علامت بن جاتا ہے جسے بچہ اپنے ذہن میں اندھیرے، خوف اور شیطان سے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کے اندر مابعد نوآبادیاتی فکر، یہ افسانہ نسل اور رنگ کی بنیاد پر تفریق کو ظاہر کرتا ہے جو آج کے دور میں مختلف شکل میں موجود ہے۔ اگرچہ کہ کھلی نسل قوانین کم ہو گئے ہیں، لیکن سماج میں اب بھی رنگ، نسل اور طبقے کی بنیاد پر غیر اعلانیہ فرق پایا جاتا ہے، جیسے رہائش، نوکری اور سماجی قبولیت میں، اور بچے کا اس سوچ کو سوال کے ذریعے چیلنج کرنا اس بات کی علامت ہے کہ نئی نسل اب نسلی تعصب کو قبول کرنے کی بجائے اس پر سوچنے اور اسے بدلنے کی طرف جا رہی ہے۔ اگلا میرا پوائنٹ ہے نسلی برتری اور نوآبادیاتی ذہنیت کی علامتی پیشکش۔ حسن منظر اس افسانے میں ایک اور واقعہ کے ذریعے مابعد نوآبادیاتی فکر کو بیان کرتے ہیں کہ جب بچہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹرین میں بیٹھا تو ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں پہلے ہی ایک سفید فام عورت موجود تھی جو اس بچے کی ممی کو دیکھ کر کچھ مطمئن ہوئی کیونکہ اس کی ممی بھی سفید فام تھی، انگریز تھی۔ ٹرین ابھی روانہ ہونے ہی والی تھی کہ ایک ایشیائی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے تیزی سے کمپارٹمنٹ کی طرف آئی۔ اس کے پیچھے ایک نیگرو نوکر بھی تھا اور دوسرے بچے کو اٹھائے ہوئے تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سفید فام عورت ابتدا میں گھبرا گئی اور بے اختیار "او نو" کہہ دیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایشیائی عورت کلی سے انگریزی میں بات کر رہی ہے تو اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی۔ ایشیائی عورت نے اپنا بچوں کے ساتھ ایک برتھ سنبھال لی اور جبکہ نیگرو نوکر اسی برتھ کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اسی لمحے ٹرین نے روانگی کی آخری سیٹی دی اور آہستہ آہستہ حرکت میں آ گئی۔ اس موقع پر اس سفید فام عورت کا رد عمل دیکھیے۔ سفید عورت نے گھبراہٹ اور غصے کے ملے جلے جذبات سے نیگرو نوکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایشین عورت سے کہا، "یہ اس کمپارٹمنٹ میں تو نہیں رہے گا۔" ایشین عورت نے انگریزی میں کہا، "اس کی سیٹ بھی اسی کمپارٹمنٹ میں ریزروڈ ہے۔" "نہیں، یہ اس کمپارٹمنٹ میں سفر نہیں کرے گا۔" سفید عورت نے سخت لہجے میں کہا اور ٹرین روکنے کے لیے نیگرو گارڈ سے جو ہماری کمپارٹمنٹ کے سامنے ہی کھڑا ہو کر ہری جھنڈی ہوا میں بلند کر رہا تھا حکم چلانے والی آواز میں کہا، "پلیز اسٹاپ دی ٹرین۔"
اس کے بعد ایشین عورت اور سفید عورت میں بحث ہونے لگی۔ نیگرو لڑکا بے بسی سے اپنے کونے میں دبکا ہوا تھا اور ریلوے گارڈ پہ بس سا لگ رہا تھا۔ ایشین عورت نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور نوکر کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے میں نے اس کا ٹکٹ اسی کلاس کا بنوایا تاکہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ نہیں، یہ اس کمپارٹمنٹ میں سفر نہیں کر سکتا، سفید عورت نے اس طرح کہا جیسے وہ اپنے نوکر سے بات کر رہی ہو۔ کیوں نہیں، ایشین عورت نے بھی اسی لہجے میں پہلی بار کہا۔ وہ اس لیے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی اور پھر بولی، اس لیے کہ نوکروں کے لیے درجہ علیحدہ ہوتا ہے۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ دراصل کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی، یعنی اس کے لیے تمہارا نوکر نیگرو ہے، لیکن یہ بات وہ ایک نیگرو ملک میں رہ کر کیسے کر سکتی تھی؟ ایشین عورت نے کہا، میڈم آپ چاہیں تو اپنا کمپارٹمنٹ بدل سکتی ہیں، ویسے بھی وہ آپ کی جگہ نہیں لے رہا ہے۔ سفید عورت نے ممی کی طرف دیکھا جیسے وہ چاہتی ہو وہ بھی اس کی طرف سے بولیں، لیکن پاپا ایشین عورت کی بچی سے کھیلنے لگے اور ممی نے اپنا پرس میں سے نکال کر ماں ایشین عورت کے بچے اس نیگرو لڑکے کے سب بچوں کو چاکلیٹ کے ٹکڑے توڑ توڑ کر دینے شروع کر دیے۔ مجھے معلوم تھا ممی کا یہ اس عورت کو ایک خاموش جواب تھا۔ اچھا جی، اب اس میں جی مابعد نوبادیاتی فکر کیا ہے؟ یہ واقعہ نسلی برتری اور نوبادیاتی ذہنیت کی علامت ہے جو آج بھی مختلف شکل میں موجود ہے۔ اگرچہ کھلے طور پر نسل پرستی کم ہو گئی ہے، لیکن عملی سطح پر امیگریشن، روزگار اور سماجی قبولیت میں اب بھی لوگوں کے رنگ، قومیت اور طبقے کی بنیاد پر فرق کیا جاتا ہے۔ بعض ادارے اور نظام بظاہر غیر جانبدار نظر آتے ہیں، مگر فیصلوں میں طاقتور یا غالب گروہوں کو ترجیح ملتی ہے۔ اس اقتباس میں انگریزی زبان کا ذکر بھی ایک اہم مابعد نوبادیاتی نکتہ ہے۔ ایشیائی عورت کا کلی سے انگریزی میں بات کرنا اور اسی بنیاد پر سفید عورت کا کچھ حد تک مطمئن ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ نوبادیاتی نظام میں زبان بھی طاقت اور برتری کی علامت بن جاتی ہے۔ انگریزی یہاں صرف رابطے کی زبان نہیں بلکہ ایک مہذب ہونے اور قبول کیے جانے کی علامت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ یعنی جو شخص انگریزی بولتا ہے اسے نسبتاً زیادہ قابل قبول سمجھا جاتا ہے، یعنی مقامی یا کمتر زبانیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ مخلوط شناخت کا بحران اور مابعد نوبادیاتی حقیقت۔ مخلوط شناخت یعنی مختلف جو نسلیں ہیں وہ مل کے جو نئی نسل پیدا کرتے ہیں تو اس کو مخلوط کہتے ہیں۔ اس افسانے میں نوبادیاتی فکر کی کئی سطحوں پر بہت واضح ہے، خاص طور پر نسلی اختلاط، شناخت کی الجھن اور نوبادیاتی وراثت کے حوالے سے۔ بچہ اپنی فیملی کے ساتھ اس قصبے میں پہنچ گیا، یہاں نہ بجلی ہے نہ ہی پانی نل سے آتا ہے، لیکن یہ جگہ سب کو پسند ہے کیونکہ وہ یہاں چاہیں اکیلے جا سکتے ہیں۔ کوٹیشن دیکھیں، اور ایسا لگتا ہے کہ قصبے میں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، نیگروز، ایشین اور سفید فام لوگ، اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کی رنگت چھپکلی کے پیٹ کی طرح پیلی ہوتی ہے۔ وہ بال نیگروز والے چھوٹے چھوٹے۔ میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ان کی مائیں نیگرو ہیں، لیکن باپ جب یہاں انگریزوں کی حکومت ختم ہوئی تو واپس یورپ چلے گئے۔ اب اس میں مابعد نوبادیاتی فکر کیا ہے کہ پاکستان اور دیگر جنوبی ایشیائی معاشروں میں نوبادیاتی دور کے بھی رنگ، طبقے، زبان اور سماجی حیثیت کی بنیاد پر تفریق کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اگرچہ کہ قانونی طور پر سب برابر ہیں، لیکن عملی زندگی میں اشرافیہ اور عام طبقے کے درمیان واضح فاصلہ دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً شہروں میں رہائش کے علاقے، تعلیمی اداروں اور نوکریوں میں اکثر ایسے غیر اعلانیہ معیار موجود ہوتے ہیں جو بعض گروہوں کو آگے اور بعض کو پیچھے رکھتے ہیں۔ اس طرح گوراپن یا مغربی طرز زندگی کو بعض حلقوں میں برتری کی علامت سمجھا جانا بھی نوبادیاتی ذہنیت کی باقیات کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ اگلا پوائنٹ ہے مابعد نوبادیاتی سماج میں جگہ اور بیگانگی کا شعور۔ مصنف اس افسانے میں بیگانگی کے نظریے کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم دادی سے مل کر واپس آ رہے تھے اور چلتے وقت دادی نے پاپا سے کہا تھا، ہینک تم جب چاہو یہاں واپس آ سکتے ہو، یہ وہ اکیلا ملک ہے دنیا بھر میں جس کے ہر بسانے والے کا آئیڈیل یہ تھا کہ جب وہ اپنے مکان کی سیڑھیوں پر بیٹھے تو اسے اپنے سب سے نزدیک کے پڑوسی کی چمنی سے اٹھتا ہوا دھواں نظر نہ آئے۔ ہم جانے پہچانے یہ دوسری کوٹیشن ہے، ہم جانے پہچانے شہروں سے گزر رہے تھے، کولیزو، لیڈی اسمتھ، پیٹر میٹسبرگ، سب شہر خاموش تھے۔ ہر سفید افریقانیر کسان کا گھر آس پاس پھیلی ہوئی اس کی میلوں لمبی زمین کے بیچ میں کھڑا چپ چاپ لگ رہا تھا، اور کرال کے ایک کونے پر اس کے نیگرو نوکروں کے چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے۔
اور ایک دوسرے میں گھسے ہوئے۔ میں نے دن میں بھی پیٹر میرٹس برگ کی سڑکوں کو سنسان پایا تھا، اور اس وقت تو باوجود اس کے کہ ان میں روشنی تھی، مجھے ان سے ڈر لگ رہا تھا، جیسے یہاں لوگ رہتے ہی نہ ہوں۔ اس میں مابعد نوآبادیاتی فکر ہے کیا ہے کہ یہ اقتباس مابعد نوآبادیاتی سماج میں جگہ اور بیگانگی کے شعور کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی کیفیت آج پاکستان اور پورے جنوبی ایشیا میں مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ آج کے دور میں بھی شہروں کی ترتیب اور رہائشی تقسیم یہ دکھاتی ہے کہ لوگ سماجی اور معاشی بنیادوں پر الگ الگ حصوں میں رہتے ہیں۔ بڑے محفوظ سہولتوں والے علاقے اکثر امیر طبقے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، جبکہ کم آمدنی والے لوگ نسبتاً محدود اور غیر ترقی یافتہ علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہ فرق بظاہر انتظامی ہے، مگر دراصل یہ سماجی فاصلے اور بیگانگی کو بڑھاتا ہے۔ اس طرح جدید شہری زندگی میں اگرچہ سہولتیں اور رابطے بڑھ گئے ہیں، لیکن لوگوں کے درمیان جذباتی اور سماجی دوری بھی بڑھ گئی ہے۔ ہر شخص اپنے گھر اور اپنے حلقے تک محدود ہوتا جا رہا ہے، جیسا کہ اقتباس میں پڑوسی کے دھوئیں کا نظر نہ آنا ایک مثالی مگر تنہائی پر مبنی سماج کی علامت ہے۔ اگلا میرا پوائنٹ ہے مذہبی جواز اور مابعد نوآبادیاتی فکر۔ اس افسانے میں مابعد نوآبادیاتی فکر بہت واضح طور پر نسلی برتری، مذہبی جواز اور زمین پر قبضے کی سیاست کے گرد گھومتا ہے۔ مثال یہ کہ کسی عورت نے اپنی ڈائری میں اس وقت یہ لکھا تھا جب لوگ یہاں آ کر بسنے شروع ہوئے تھے کہ کالوں اور گوروں کی برابری کی پالیسی بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ان کی باتوں میں یہ ذکر بھی آیا کہ کالوں گوروں کے اتنے برابر حقوق خدا کے قانون کے خلاف بات ہے، اور یہ کہ یہاں کے سفید لوگوں کا یہ پکا یقین تھا کہ زیادہ سے زیادہ زمین کا حاصل کرنا ہر آزاد آدمی کا حق ہے۔ وہ لوگ سے مراد یہاں پہ لڑکا جو بچہ ہے نا، وہ اپنے والد اور اس کے دوست کو باتیں کرتے ہوئے جب سنتا ہے تو اس کو یہ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ آسٹریلیا کے پرانے باشندوں کا ذکر کرتے رہے، اور ریڈ انڈینز کا، اور یورپ سے آنے والے اسرائیلیوں کا، اور دوسری قسم کے یہودیوں کا جو یورپین نہیں تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر ملک پر سفید لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ پاہم کی طرح دوڑ رہے ہیں۔ پاہم اس میں ایک کہانی کا کردار ہے جس کے اندر یہ ہوس تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ زمین حاصل کرے، لیکن جب وہ اپنا سفر پورا کر کے واپس آتا ہے شرط کے مطابق، تو آتے ہی اپنی سرحد پر گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو پاہم کی طرح دوڑ رہے ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ زمین اپنے قبضے میں کر لیں، خواہ اس کے لیے انہیں نیگروز، ریڈ انڈینز اور نہ جانے کتنے دوسری قسم کے اندھیرے لوگوں کا خاتمہ کرنا پڑے۔ اب اس کے اندر مابعد نوآبادیاتی فکر کیا ہے؟ اس تصور کو اگر ہندوستان کے مابعد نوآبادیاتی فکر کے تناظر میں دیکھا جائے تو نوآبادیاتی دور کے بعد بھی طاقت، قانون اور سماج میں اس کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ زبان، تعلیم اور سماجی معیار میں اب بھی مغربی تصورات کو برتری دی جاتی ہے، جبکہ مقامی شناختیں اکثر حاشیے میں چلی جاتی ہیں۔ اس طرح زمین، وسائل اور شہری سہولتوں کی غیر مساوی تقسیم بھی نوآبادیاتی وراثت کے تسلسل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اچھا اگلا میرا پوائنٹ ہے نوآبادیاتی یادگاریں اور مابعد نوآبادیاتی شور۔ اس میں جب لڑکا اپنے باپ کے ساتھ سیرالیون کے جو کیپٹل ہے اس کے جو ریلوے اسٹیشن پر جاتا ہے تو وہاں پہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑی سی بگی بنی ہوئی ہے جس کے ساتھ ایک پتل کی پلیٹ لگی ہوئی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو انگریز تھے انہوں نے سن 1800 میں، وہاں کا بادشاہ جو ملکہ جو ہے اس نے سن 1800 میں یہاں پر سفر کیا تھا۔ تو اس کو اس جو ریلوے اسٹیشن کے جو ویٹنگ لاؤنج ہے اس کے درمیان میں اس کو نصب کیا گیا تھا۔ تو اس کو دیکھ کر اس لڑکے کی ممی کہتی ہے، میں نے مما کو ڈیڈ سے کہتے سنا دے شوڈ ڈو اوے ود دیز میمورابیلیا، انہیں چاہیے ان یادگار کو نکال پھینکیں۔ اس اقتباس میں نوآبادیاتی دور کی یادگاروں کے ذریعے ماضی کی برتری اور طاقت کو زندہ رکھنے کا تصور سامنے آتا ہے۔ اور اس کے اندر مابعد نوآبادیاتی فکر کیا ہے؟ پاکستان میں بھی ایسی ہی صورتحال دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں آج بھی کئی عمارتیں، ادارے اور نظام نوآبادیاتی دور کی یادگار کے طور پر موجود ہیں جو بظاہر تاریخ کا حصہ ہیں، مگر ذہنی طور پر پرانی برتری اور طاقت کے تصور کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے مابعد نوآبادیاتی فکر اس بات پر زور دیتی ہے کہ آزادی صرف سیاسی نہیں بلکہ ذہنی اور ثقافتی سطح پر بھی ضروری ہے تاکہ معاشرہ اپنی شناخت خود تشکیل دے سکے۔
آخری پوائنٹ میرا سفید آدمی اور 6 فٹ زمین۔ اس افسانے میں بچہ ایک ایسا بنیادی اور گہرا سوال اٹھاتا ہے جو پوری نوآبادیاتی سوچ پر اعتراض بن جاتا ہے۔ پھر میں نے ایک دم وہ سوال کیا جو آج دوپہر سے ان سے کرنا چاہ رہا تھا، یعنی بچہ اپنے والدین سے کرنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹولسٹائے نے اچھی کہانیاں لکھی ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے ٹینا جھوٹ بولتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ 6 فٹ سر سے لے کر پاؤں تک کی انگلی تک حقیقت میں ایک انسان کو زمین چاہیے ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک سفید آدمی کو کتنی زمین چاہیے ہوتی ہے؟ اب اس کے اندر مابعد نوآبادیاتی فکر دیکھیں۔ پاکستان کے مابعد نوآبادیاتی تناظر میں بھی یہ مسئلہ کسی نہ کسی صورت موجود ہے۔ نوآبادیاتی دور کے بعد بھی زمین، وسائل اور شہری ترقی کی غیر مساوی تقسیم دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں طاقتور طبقات زیادہ رقبے اور سہولتوں پر قابض نظر آتے ہیں، جبکہ عام لوگ محدود وسائل میں رہتے ہیں۔ اور یوں یہ سوال صرف تاریخی نہیں بلکہ موجودہ سماجی حقیقت سے بھی جڑا ہوا ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت اور طاقت کی لامحدود خواہش کے درمیان توازن آج بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو مابعد نوآبادیاتی فکر کا اہم نقطہ ہے۔ اب جن میرے نتائج، مجموعی طور پر یہ افسانہ مابعد نوآبادیاتی تناظر میں اس حقیقت کو سامنے لاتا ہے کہ نوآبادیاتی نظام ظاہر ختم ہو گیا ہے، مگر اس کی ذہنی، سماجی اور ثقافتی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ نسل، رنگ، زبان، مذہب اور طبقے کی بنیاد پر تفریق، زمین اور وسائل پر قبضے کی سوچ اور طاقتور گروہوں کی برتری کا تصور مختلف سطحوں پر برقرار دکھائی دیتا ہے۔ بچے کی معصوم سوچ اور سوالات اس پورے نظام کو بے نقاب کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نئی نسل ان پرانے تعصبات اور درجہ بندیوں کو سوال کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ اس طرح نوآبادیاتی یادگاریں، سماجی علیحدگی اور شناخت کا بحران یہ بتاتے ہیں کہ مابعد نوآبادیاتی معاشروں میں انسان اب بھی ہم اور وہ کی تقسیم میں جیتا ہے۔ یوں مجموعی طور پر افسانہ یہ نتیجہ پیش کرتا ہے کہ آزادی صرف سیاسی نہیں بلکہ فکری اور سماجی سطح پر بھی ضروری ہے تاکہ انسان اپنی شناخت، مساوات اور تعلقات کو نوآبادیاتی اثرات سے آزاد کر سکے۔ اچھا جی، یہاں پہ اب میرا جو لیکچر ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو مجھے امید ہے کہ اس افسانے کا مابعد نوآبادیاتی جو جائزہ ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔